اے بصیری ذرا پہلے وہ قصیدہ تو سنانا۔ امام بصیری کہتے ہیں میں نے قصیدہ پڑھنا شروع کیا، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ امام بصیری کہتے ہیں میں قصیدہ پڑھتا رہا، میرے کریم آقا سنتے رہے، میں قصیدہ پڑھتا رہا، میرے کریم آقا قصیدہ سن کر خوش ہوتے رہے، مسکراتے رہے۔ جب قصیدہ مکمل ہو گیا میرے کریم آقا نے ایک چادر مجھے تحفے میں عطا کی، میرے سرہانے رکھ دی ہے۔ امام بصیری کہتے ہیں پھر میرے کریم آقا نے اپنا مبارک ہاتھ جو ہے میرے فالج زدہ بدن پہ پھیر دیا ہے۔ امام بصیری کہتے ہیں جب میری آنکھ کھلی نا، خدا کی قسم میں نے دیکھا جو میرے کریم آقا نے چادر مجھے تحفے میں عطا کی تھی وہ میرے سرہانے پڑی ہے اور بدن میرا شفا پا چکا ہے۔ امام بصیری کہتے ہیں کریم آقا کا ہاتھ لگنا تھا کہ اللہ نے مجھے شفا عطا کر دی ہے اور کریم آقا نے چادر بھی تحفے میں عطا کر دی ہے، اسی لیے اس قصیدے کو قصیدہ بردہ شریف کہا جاتا ہے۔ امام بصیری کہتے ہیں جب میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا فجر کا وقت ہونے والا ہے۔ امام بصیری کہتے ہیں میں اٹھا، میں نے غسل صحت کیا، میں نے کپڑے تبدیل کیے اور اپنے گھر سے باہر نکلا تاکہ مسجد میں جا کر نماز فجر ادا کروں۔ امام بصیری کہتے ہیں میں اپنے گھر سے باہر نکلا، میں بازار میں چلنے لگا، اندھیرا ہے۔ امام بصیری کہتے ہیں پیچھے سے کسی نے مجھے آواز دی، اے بصیری ذرا بات تو سننا۔ امام بصیری کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ 12 سال کے بعد میں اپنے گھر سے نکلا ہوں، مجھے جاننے والا کون آ گیا، مجھے آواز دینے والا کون آ گیا، مجھے پہچاننے والا کون آ گیا۔ امام بصیری کہتے ہیں میں نے پلٹ کے دیکھا ایک بابا مجھے آوازیں دے رہا ہے۔ میں نے کہا اے بابا تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، مجھے کیسے جانتا ہے، اے بابا تو مجھے آوازیں کیوں دے رہا ہے۔ وہ بابا کہنے لگا اے بصیری کوئی سوال نہ کر، بس میرے قریب آ جا۔ امام بصیری کہتے ہیں میں بابے کے قریب گیا، بابا کہتے ہیں بصیری اور قریب آ جا، میں اور قریب چلا گیا تو بابا کہنے لگا ارے بصیری ذرا وہ رات والا قصیدہ تو مجھے سنا دینا۔ امام بصیری کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا بابا وہ قصیدہ تو میں نے حالت خواب میں سرکار کی بارگاہ میں پڑھا ہے، اپنے بند کمرے میں پڑھا ہے، اپنی چارپائی پہ لیٹ کے پڑھا ہے، حالت نیند میں پڑھا ہے۔ اے بابا تجھے کیسے پتا چلا کہ رات میں نے کوئی قصیدہ بھی پڑھا ہے؟ تو بابا کہنے لگا اے بصیری جب کوئی حاکم، جب کوئی بادشاہ اپنے علاقے سے دوسرے علاقوں کی سیر کے لیے نکلتا ہے نا تو وہاں پر موجود غلاموں کو خبر کر دی جاتی ہے۔ اے بصیری جب تم نے سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، سرکار کی بارگاہ میں فریاد کی نا تو اے بصیری جب حضور مدینے سے چلے تو اس شہر کے سارے بابے جو تھے ان کو خبر ہو گئی، اور سرکار کے سوالی بن کے اے بصیری تیری گلی میں بیٹھے ہوئے تھے اور تم نے سرکار کی بارگاہ میں جو قصیدہ پڑھا ہے اے بصیری سرکار نے تو سنا ہے، اس علاقے کے سارے بابے جو تھے انہوں نے بھی قصیدہ سن لیا ہے۔ سبحان اللہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، توحید کی آمد، یاسین کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ امام بصیری کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، کریم آقا نے کرم فرمایا، چادر بھی تحفے میں عطا کی، شفا بھی عطا فرما دی کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آج بھی خدا کی قسم آج بھی اگر کسی کے دل میں سچی محبت ہو نا، وہ تڑپ ہو تو میرے کریم آقا بڑے لجپال آقا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے یہ گورا ہے کہ کالا ہے، بس ان سے کوئی محبت کرنے والا ہو۔ حبشہ کا رہنے والا وہ بلال جو عاشقوں کا امام بن گیا، بظاہر رنگ کالا ہے لیکن دل بڑا چٹا ہے، دل بڑا گورا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں رنگ کالا چٹا نہیں دیکھا جاتا، وہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ دل میں محبت کتنی ہے، دل میں پیار کتنا ہے۔ آج کے دور میں بھی اگر کوئی حضور سے سچی محبت کرے، حضور سے سچا پیار کرے، حضور کی بارگاہ میں فریاد کرے، تڑپے حضور کے لیے، حضور پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرے، حضور کی اتباع کرے، حضور کی اطاعت کرے، حضور کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارے، چاہے وہ ماڑا بندہ ہے، غریب بندہ ہے، رنگ کا کالا بھی ہو لیکن حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ جو میرے بزرگ تشریف فرما ہے ان کو واقعہ یاد ہوگا، لاڑکانہ کے اندر یہ کو 18-20 سال قبل کی بات ہے، اخبارات کے اندر بھی یہ خبر شائع ہوئی تھی۔ لاڑکانہ کا ایک گاؤں تھا، اس میں ایک شخص رہتا تھا
جس کا نام تھا محمد پناہ ٹوٹانی، اور وہ حضور سے بڑی محبت کرتا تھا وہ چٹ بندہ سیدھا سادہ، کھیتی باڑی کرنی، نماز پڑھ چھڑی، کھیتی باڑی کر چھڑی، بس ٹھیک ہے. لیکن وہ کرتا کیا تھا؟ وہ اپنے گھر میں آتا ہے، گلی میں آتا ہے، بازار میں آتا ہے، کھیت میں جاتا ہے، وہ کیا کرتا تھا؟ وہ حضور پہ درود و سلام ہی پڑھتا رہتا تھا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. وہ ہر وقت حضور پہ درود و سلام، گلی میں ہے، بازار میں ہے، کھیت میں ہے، کھلیان میں ہے، وہ جہاں بھی ہے حضور پہ درود و سلام ہی پڑھتا رہتا. اس پنڈ کے اندر ایک مولوی کہنے لگا، ارے محمد پناہ ٹوٹانی، یہ تو کیا کرتا رہتا ہے؟ محمد پناہ ٹوٹانی کہنے لگا، حضور پہ درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں، میرے حضور بڑے سونے ہیں، میرے حضور بڑے پاک ہیں، اور ان پہ درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں. اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے قرآن میں قرآن کے حکم پر عمل کرتا ہوں، رب کے حکم پر عمل کرتا ہوں، حضور پہ درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں. پنڈ کا مولوی کہنے لگا، اے محمد پناہ ٹوٹانی، یہ درود و سلام نہ پڑھا کر، جو تو درود و سلام پڑھتا ہے وہ نبی کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، معاذاللہ نبی سنتے ہی کوئی نہیں ہے، تیرا درود و سلام قبول ہوتا ہی نہیں ہے. تو مولوی کہنے لگا، محمد پناہ ٹوٹانی، یہ درود و سلام تو نہ پڑھا کر. محمد پناہ ٹوٹانی کہتا ہے، مولوی میں نے تو حضور پہ درود و سلام پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تو مجھے منع جتنا مرضی کر لے، میں نے منع کوئی نہیں ہونا. محمد پناہ ٹوٹانی کہتا ہے، میں حضور پہ درود و سلام بھی پڑھتا رہا. پنڈ کا مولوی مجھے کہتا رہا، محمد پناہ ٹوٹانی نہ پڑھا کر. میں نے کہا میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. ایک دن مولوی کہنے لگا، محمد پناہ ٹوٹانی چل مناظرہ کر لے. محمد پناہ ٹوٹانی کہتا ہے، نہ علمہ بچ پسا سانو، کوئی یار دی گل سنا سانو، میں کتاباں کوئی نہیں پڑھیاں، میں علم کوئی نہیں پڑھے، میرے کو دلیلات کوئی نہیں، لیکن بغیر دلیل تو حضور دے نال سچی محبت کرنا، حضور دے نال سچا پیار کرنا. محمد پناہ ٹوٹانی نے اتنی بات کی نا، تو پنڈ کا مولوی کہتا ہے، محمد پناہ ٹوٹانی تو کیسے مانے گا؟ تو محمد پناہ ٹوٹانی کہنے لگا، مولوی ایسا کر، آگ جلاتے ہیں اس میں دونوں داخل ہو جاتے ہیں، جو سچا ہوگا، جس کا عقیدہ سچا ہوگا وہ تو بچ جائے گا، جس کا عقیدہ برا ہوگا وہ جل جائے گا، مر جائے گا. محمد پناہ ٹوٹانی نے اتنی بات کی نا، مولوی کہنے لگا، ٹھیک ہے محمد پناہ ٹوٹانی تیار ہو جا. مولوی کو یہ شاید خبر ہی نہیں تھی کہ یہ تو عاشق بندہ ہے، تو عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل مندہ اے عمرہ گالیاں، ارے یہ تو سرکار کا دیوانہ ہے، یہ تو یہ کہتا ہے یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہم کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں کہ یا رسول اللہ یہ تو ایک جان ہے. بلال حبشی بھی یہی کہتے تھے، نیچے انگارے ہیں اوپر بلال ہے، وزنے پہ سینے پہ وزنی پتھر ہے، اور بلال آنکھیں بند کر کے مسکرا رہا ہوتا تھا. بعد میں لوگ پوچھتے تھے، اے بلال تیرے نیچے تو انگارے تھے، آگ جل رہی تھی، اوپر تیرا جسم تھا، تیرے سینے پہ وزنی پتھر تھا، اے بلال آگ تیرے جسم کو بدن کو جلا رہی تھی، تیرے جسم کی چربی پگھل رہی تھی، تیرے جسم کی چربی نے پگھل کر انگاروں کو بجھا دیا ہے، لیکن بلال تو روتا نہیں ہے، آنکھیں بند کر کے مسکراتا رہتا ہے. تو بلال نے کہا، اے لوگوں، جس آقا کی محبت میں یہ امیہ مجھے تکلیفیں دیتا ہے، جب یہ مجھے تکلیف دیتا ہے، جب انگاروں پہ لٹاتا ہے، میں آنکھیں بند کرتا ہوں، وہ آقا میری بند آنکھوں میں آ جاتے ہیں. اب بلال مدینے والے مصطفیٰ کو دیکھے یا تکلیف کو دیکھے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے سکھنوں چلے باوا ہو. ارے سرکار کے نام پہ یہ ایک جان نہیں، یہ دو جہاں بھی فدا ہے. تو محمد پناہ ٹوٹانی کہنے لگا، ارے مولوی یہ روز روز دا مسئلہ ہی مکا دینے آگ لائیے، دونوں ہی اونے وچ بڑھ جائیے، تے جڑا سچا ہوئے گا وہ بچ جائے گا، جڑا جھوٹا ہوئے گا وہ مر جائے گا. محمد پناہ ٹوٹانی کہتا ہے. مولوی کہنے لگا، ٹھیک ہے. ارے دن طے پا گیا، وقت طے پا گیا، پورے گاؤں کے اندر خبر پھیل گئی کہ فلاں دن ان دونوں کا مباہلہ ہوگا. محمد پناہ ٹوٹانی کہتا ہے کہ میں اپنے گھر گیا جس دن میرا مباہلہ تھا. محمد پناہ ٹوٹانی کہتا ہے میں گھر گیا، گھر جا کے غسل کیا، میں نے دھلے ہوئے صاف کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، میں اپنے گھر سے نکلا، میں نے درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. محمد پناہ ٹوٹانی کہتا ہے میں اس کھیت میں پہنچا جہاں پہ لکڑیاں اکٹھی کی گئی تھی، آگ لگا دی گئی اور لکڑیاں اکٹھی کر دی گئی، آگ لگا دی گئی. گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو گئے، گاؤں کے چودھری بھی آ گئے، لمبردار بھی آ گئے، میڈیا کے نمائندے بھی آ گئے، نوائے
وقت نے اپنی اخبار میں اس وقت یہ خبر چھاپی تھی، میرے پاس آج بھی موجود ہے۔ محمد بن عطانی کہتا ہے کہ وہاں پر ہزاروں لوگ جمع ہو گئے، وہ مولوی بھی آ گیا اور مولوی بھی اپنی زبان میں کچھ پڑھ رہا ہے۔ محمد بن عطانی کہنے لگا، میں بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، میں درود و سلام پڑھتا رہا۔ محمد بن عطانی کہتا ہے، محمد بن عطانی کہتا ہے میں آگ کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا، مولوی میرے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا، وہ ملا جو تھا میرے ساتھ آ کے کھڑا ہوا۔ محمد بن عطانی کہتا ہے میں نے اسے کہا چل آگ میں، وہ مجھے کہتا نہیں تو چل، میں نے کہا میں تو چلا ہی جاؤں گا لیکن کیا خبر کہ تو آئے کہ نہ آئے۔ تو محمد بن عطانی کہتا ہے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے کھینچ کے آگ میں لے گیا۔ محمد بن عطانی کہتا ہے آگ کے اندر میں بھی کھڑا ہوں، وہ بھی کھڑا ہے، آگ مجھے بھی نہیں لگی، آگ اسے بھی نہیں لگی۔ محمد بن عطانی کہتا ہے میں درود و سلام پڑھ رہا ہوں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محمد بن عطانی کہتا ہے جب آگ مجھے بھی نہ لگے، آگ اسے بھی نہ لگے، میں بڑا حیران کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ تو محمد بن عطانی کہتا ہے اتنی دیر میں میرے کان میں آواز آتی ہے، ارے محمد بن عطانی ذرا غور سے دیکھ تو صحیح نا کہ تو نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور ہم نسبتوں کی بڑی قدر کرتے ہیں، تو اس کا ہاتھ چھوڑ۔ محمد بن عطانی کہتا ہے میں نے اس کا ہاتھ چھوڑا، میں نے چھوڑا، آگ نے اسے پکڑ لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ محمد بن عطانی کہتے ہیں میرے کان میں آواز آئی، محمد بن عطانی ہم نسبتوں کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ کوئی کتا بھی اللہ کے ولیوں کے دروازے پہ بیٹھ جائے نا، اس کی بھی بڑی شانی ہو جاتی ہے۔ محمد بن عطانی تو پھر بھی عاشق رسول ہے۔ محمد بن عطانی کہنے میں نے اس کا ہاتھ چھوڑا، میں نے اس کا ہاتھ چھوڑا، آگ نے اسے پکڑ لیا۔ محمد بن عطانی کہتا ہے آگ لگ گئی اسے، آگ نے جلانا شروع کیا، اس نے چیخنا شروع کیا، آگ سے باہر آ گیا، اس کی آگ کو لوگوں نے بڑی مشکل سے بجھایا۔ نوائے وقت اخبار میں اس وقت یہ خبر چھپی، اس کا تلاشا آج بھی میرے پاس موجود ہے۔ اور پھر اس واقعے کے بعد نباز قوم ولی کامل حضرت علامہ مولانا پیر ابو داؤد محمد صادق قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی مسجد زینت المساجد محلہ اسلام آباد میں اس بندے کو جس کا نام محمد بن عطانی عاشق رسول، اس کو اپنی مسجد میں جمعے والے دن بلایا اور الحمدللہ بندہ نچیز بھی وہاں پہ حاضر تھا اور اس بندے کی وہاں پہ زیارت بھی کی، اس سے ملاقات بھی کی اور اس نے یہ واقعہ خود بیان کیا اور اس کے اس واقعے کی کیسٹ آج بھی مکتبہ رضائے مصطفیٰ سے ملتی ہے اور لوگوں پر حق واضح ہو گیا کہ حضور پہ درود و سلام پڑھنا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا، یہ میرے رب کو بھی بڑا پسند ہے، میرے حضور کو بھی بڑا پسند ہے۔ اور اس سے یہ عقیدہ بھی واضح ہو گیا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ لین انو چھوڑ دے۔ لیکن اسی باں پھڑائیے تو صحیح نا، اسی باں پھڑان دی کوئی نہیں، آخری 2-3 منٹ بس، اسی باں پھڑان دی کوئی نہیں، اسی باں پہلے چڑھا کے رکھ لیں۔ وہ باں پھڑانا کیا ہے؟ وہ باں پھڑانا یہ ہے نماز پڑھیں یار، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت روزانہ کریں، والدین زندہ ہیں تو ان کا ادب کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی قدر کریں، دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے خود صدقہ جاریہ بنے، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائیں، غیبت سے بچائیں، چغلی سے بچائیں، وعدہ خلافی سے بچائیں، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، بے پردگی، اس سے بچائیں نا اپنے آپ کو، حضور کی سنتوں پر عمل کریں، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، ان سے بچیں یار، فیشن کے نام پہ بے حیائی، اس سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں، گھر والوں کو بچائیں، گناہوں سے نفرت کریں، گناہوں سے خطاؤں سے بچائیں اپنے آپ کو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ یہ ہے باں پھڑانا۔ پھر جدی وہ باں پھڑ لین انہوں چھوڑ دے نہیں،
خالی زبان کی نوک سے نعرہ لگا دینا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو غلامی رسول میں نماز پڑھنا قبول نہیں ہے. غلامی رسول میں حضور کی سنت کو اپنے چہرے پہ سجانا یہ قبول نہیں ہے. ہر بندے کے اندر ایک مفتی بیٹھا ہوتا ہے. خود اپنے دل سے پوچھنا یار، اگر میں حضور سے واقعی محبت کرتا ہوں تو پھر جھوٹ کیوں بولتا ہوں، چگلیاں کیوں کرتا ہوں، بدنگاہیاں کیوں کرتا ہوں، حرام اور حلال میں تمیز کیوں نہیں کرتا، دل میں حسد کینہ بغض یہ کیوں میں نے پال رکھا ہے، رشتہ داریاں کیوں کاٹ رہا ہوں، میں بڑوں کا ادب میں کیوں نہیں کر رہا، ہمسائے کے حقوق میں ادا کیوں نہیں کر رہا، بچوں پہ شفقت میری کیوں نہیں ہے، میرا مزاج اکھڑا ہوا، لہجہ اکھڑا ہوا کیوں ہے، میرے انداز میں نرمی کیوں نہیں. آئیے یہ سوچ یہ فکر ہمیں دعوت اسلامی دیتی ہے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. دعوت اسلامی کا مدنی چینل ہے، 100% اسلامک چینل ہے. اپنے گھروں میں چلائیں نا مدنی چینل کو یار. اب تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے آپ کے بچوں کے لیے کڈز مدنی چینل، اسلامک کارٹونز، غلام رسول کے مدنی پھول، بہترین آپ کے بچوں کی تربیت ہوتی ہے. دکھائیں اپنے بچوں کو. تو مدنی چینل دیکھیں. ہر ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد مدنی چینل پر دعوت اسلامی کے بانی امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اختار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ آپ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں. دیکھا کرے وہ مدنی مذاکرہ، انشاءاللہ تربیت ہوگی. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے فوراً بعد بس اسٹاپ شیخ عمرہ موڑ فیضان مدینہ میں شروع ہوتا ہے. اس میں شرکت کیا کریں. دعوت اسلامی کے مدارس جامعات آپ کے بچوں کے لیے اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کروائیں، حافظ قرآن بنائیں، جامعات میں داخل کروائیں، اپنی بچیوں کو داخل کروائیں. دعوت اسلامی نے بچوں کے لیے بچیوں کے لیے مدارس بھی بنائے ہیں، جامعات بھی بنائے ہیں، اور آپ کے بچوں اور بچیوں کے لیے دعوت اسلامی نے سکول بھی بنائے ہیں بنام دارالمدینہ، اس میں اپنے بچوں کو داخل کروائیں. تو دعوت اسلامی کسی بھی کام میں پیچھے نہیں ہے. دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کریں، ہر لحاظ سے تعاون کریں. اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں.